تو میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اور اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آنا اے پردہ نشی دل کے آئے آقا دی اور مجرم ہوں جہاں بھر کا میں شر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا منظور دعا میری اے صلی کرنا جب وقت نظر آئے دیدار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی ایمان افروز نشریات. براہ راست ہمارے ساتھ آپ روزانہ افطار نشریات میں شریک ہوتے ہیں. اور ناظرین کرام، یقینی طور پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ رمضان المبارک کی رحمت کے عشرے میں ہم موجود ہیں. اور رحمت کا عشرہ وہ عشرہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو خیر ناظرین کرام ہر لمحہ چھما چھم برس ہی رہی ہے، لیکن رحمت کے عشرے میں بالخصوص ان ایام میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے وہ کرم بالا کرم ہو جاتا ہے. اور ہمارے لیے یہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکتے ہیں، نمازوں سے، تراویح سے، خلق خدا کی خدمت سے. اور سب سے زیادہ جو خوشی انسان کو محسوس ہوتی ہے ناظرین کرام وہ لوگوں کی خدمت سے ہوتی ہے، جو مجبور بے سہارا ایسے لوگ آپ کے گرد ہیں. تو وہ یقینی طور پر ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ان ایام میں بالخصوص. اور میں زکوٰۃ کے لیے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ناظرین کرام کہ زکوٰۃ آپ کوشش کریں کہ رمضان کے پہلے ہی عشرے میں دے دیں، کیونکہ ظاہراً ہر آدمی کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہر شخص کی کچھ نہ کچھ طلب ہوتی ہے. اور آج کل یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. بالخصوص ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف چینلز پر جو ہے وہ جس طرح کی افطاریوں کی وہ نمود و نمائش ہو رہی ہے، تو یہ سارے دسترخوان اور یہ سارے پکوان ہر شخص کو تو میسر نہیں ہے. تو پھر ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہو، کہ جس دین نے ہمیں یہ بتایا ہو، دو جہانوں کے سردار نے ہمیں یہ بھی بتایا ہو کہ جب کوئی اگر آپ نے گھر میں کوئی پھل وغیرہ کھائے تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں تاکہ آپ کے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچے، آپ کا پڑوسی دیکھ کر اس کے اندر وہ غم میں مبتلا نہ ہو. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہماری نشریات چل رہی ہیں اور اس میں ہم دھڑا دھڑ پکوان دکھا رہے ہیں، دھڑا دھڑ یہ ساری چیزیں ہم ان کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو جو غریب بچے ہوں گے وہ کیسے بلکتے ہوں گے، کیسی تکلیف میں ہوں گے
کبھی یہ سوچے، ہمارا پیمرا بھی سوچے اور وہ بھی سوچے جو اس وقت صاحب منصب ہیں، جو اس وقت ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن سوچنے کا اور غور و فکر کا مقام ہر اس شخص کے لیے ہے جو صاحب ثروت ہے، اللہ نے جس کو عطا کیا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ رکھے. اور یقین جانیے خدا کی قسم، اگر کسی ایک شخص کا بھی دل خوش کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے اس دنیا کی زندگی میں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ بس رحمت کے دروازے پھر کھلے ہی کھلے ہیں. کیونکہ یہاں تو حالت یہ ہے کہ جس کو ذرا سا اختیار ملتا ہے ناظرین کرام، وہ اختیار جو ہے وہ پھر کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اس کے مظاہرے مختلف اداروں میں، مختلف جو ہے وہ کمپنیوں میں، مختلف ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ ملازمت کرتے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ذرا اختیار ہے، ذرا وہ تھوڑا سا اوپر ہے، وہ اپنے سے نیچے والے کو نہ صرف دبا رہا ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کو کچل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا جو ہے نا اس وقت طاقتور بن گیا ہوں. لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ جو ہے نا مزدور پہ جو ہے تخفیف کرنے کا مہینہ ہے، مزدور کی مزدوری ہلکی کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اگر اللہ کی مخلوق پر اپنا ہلکا ہاتھ رکھیں گے تو وہ جو عرش پہ اللہ ہمارا مالک اور خالق اور پروردگار ہے وہ آپ کے لیے آسانیوں کی ہوا چلا دے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب آپ کے لیے تو آسانیوں کی ہوا چلتی رہے، لیکن جو غریب آدمی ہے اس کو دبا دیا جائے، اسے کچل دیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ناظرین کرام، یہ تو اللہ پاک ڈھیل عطا فرماتے ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جو طاقت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، ڈھیل مل رہی ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ بھول جائے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سماعت کر رہا ہے، اللہ ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کو سمجھ رہے ہوں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو ملاحظہ بھی فرما رہا ہے. تو ہمیں رمضان کی ان گھڑیوں میں یہ پیغام ہماری اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن سے ہے کہ وہ لوگ اللہ نے جن کو صاحب ثروت بنایا ہوا ہے، وہ رمضان المبارک کے ان روح پرور لمحات میں خیر کا راستہ پکڑیں اور آسانی کا راستہ پکڑیں اور رمضان کے روزے نہ چھوڑیں. بالکل آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قابل کیا ہے نا کہ 4 پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ رمضان گزار سکتے ہیں، تو رمضان گزاریں، رمضان کے روزے رکھیں. کیونکہ یہ مہینہ پھر 11 مہینے کے بعد نصیب ہوتا ہے اور نہیں معلوم آئندہ سال ہماری زندگیوں میں یہ بہاریں ہیں کہ نہیں، ہم نہیں جانتے. ہم تو ایک لمحے کا نہیں جانتے، ایک لمحے کا نہیں پتا ہمیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں آئندہ سال ہیں کہ نہیں ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے رہے. ناظرین کرام، بہت ایمان افروز گھڑیاں ہیں. افطار کی گھڑیوں میں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں. روزے دار جب اللہ کی بارگاہ میں افطار کے لیے دعا کرتا ہے ناظرین کرام، تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. اور یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے استغفار کرتی ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھ کے اللہ کو پکارتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کو ہم پکاریں گے بھی، اللہ سے فضل بھی مانگیں گے، اللہ سے کرم بھی مانگیں گے. اور ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ روزانہ آپ اور ہم ہوتے ہیں، اور آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ثانی، ماشاءاللہ سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جی ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والنجم والشجر يسجدان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رفعها ووضع الميزان. سبحان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بے شک اللہ کا ذکر جو ہے وہ اہل ایمان کے دلوں میں راحت اور اطمینان عطا فرماتے ہیں اللہ پاک. اور یقینی طور پر ناظرین کرام، یہ
جو فیوز و برکات ہے رمضان المبارک ہوں یا رمضان کے علاوہ جو ایام اللہ نے ہمیں زندگی میں عطا کی ہیں، رمضان المبارک میں تو چونکہ ہم پر یہ رحمتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں اور یہ رحمتوں کے سارے دریا بہائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یقینی طور پر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں تو اتنی بڑی بات ہمیں ہماری اماں عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. جیسے لوہے وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر اگر پانی گرتا رہے، کچرا گرتا رہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کے لیے آپ کیمیکل استعمال کرتے ہیں زنگ کو صاف کرنے کے لیے، مختلف چیزیں ڈال کے اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کا جو دل ہے ناظرین کرام وہ زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم اس زنگ کو دور کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنے دل کو چمکا سکتے ہیں. اور چمکنے کی جہاں بات آتی ہے تو پھر وہی کہا جاتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن میں بارہا آپ دیکھتے ہیں ان کو. ماشاءاللہ سے نصر قادری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں. سید نصر صاحب جی. تیری جناب کے جیسی سبحان اللہ. کوئی جناب نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، خدا سے تجھ سے کوئی حجاب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری عنایتیں اتنی ہے کہ حساب نہیں، تیری عنایتیں اتنی ہے کہ حساب نہیں. تو لاجواب ہے واللہ، تو لاجواب ہے واللہ، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
بے شک جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے، اور جواب تو کہاں سے آئے گا، کوئی جواب کا تصور بھی نہیں ہے۔ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ایمان اور کیفیات کی ساری باتیں ہیں ناظرین کرام، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علامہ بلال فاروقی صاحب، ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، ماشاء اللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں ماشاء اللہ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں آپ سنیں۔ اور مائک تو ہے ماشاء اللہ سے آپ کے پاس، اسی طرح گفتگو کیجیے آپ ماشاء اللہ سے۔ رمضان المبارک کے بارے میں فرمائیے گا کہ رمضان کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت سے ہم گزر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ اس کے فضائل اور فضیلت پر ذرا ہمارے لوگوں تک، آپ ناظرین تک بات پہنچے ماشاء اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک جو ہے یہ آتا ہے 11 مہینے کے بعد، جی جی جی، اور اس مہینے کے اندر جو ہم کرتے ہیں عبادت، اگر ہم ایک نفل عبادت کرتے ہیں تو اس نفل عبادت کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرض کے برابر کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر رب تعالی کسی ایک گناہ گار کو بھی گناہ گار نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کو جنتی کر دیتا واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اور اس کا پہلا عشرہ بالخصوص رب تعالی جو ہے اپنا صبح سحری کے وقت اور افطاری کے وقت رب تعالی کی رحمت جو ہے وہ بالخصوص وہ اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ رب تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آج ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ میرا بندہ مجھے کہے یا اللہ، اور میں اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھوں اور اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس رمضان شریف کے اندر بندے مجھ سے رابطہ رکھیں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ دیکھیں یہ دنیا داری، اگر مجھے کسی سے کام پڑ جائے تو میں اسے ایک مرتبہ فون کروں گا، وہ نہیں اٹھائے گا، مجھے پتا کہ وہ مصروف ہے بندہ، میں اس کو دوبارہ فون کروں گا، وہ نہیں اٹھائے گا، مجھے پتا وہ مصروف ہے، میں 3 مرتبہ فون کروں گا، وہ بندہ فون نہیں اٹھائے گا، مجھے پتا وہ مصروف ہے، پھر میں اس کے پاس جاؤں گا، چل کر میں جا کر اس سے ریکویسٹ کروں گا بھائی آپ یہ میرا کام کر دیں۔ وہ تو رب تعالیٰ ہے، وہ تو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بار مانگیں، دوبارہ مانگیں، دوبارہ مانگیں۔ جب بندہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کو جو اپنے بندے کے ساتھ مزہ آتا ہے، رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ بار بار آتا رہے اور یہ مجھ سے مانگتا رہے اور یہ بار بار آتا رہے، اس کو پھر میں سارا ایک ساتھ عطا کر دوں گا۔ تو یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے رابطہ رکھیں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں اور انہیں میں جنت عطا کر دوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عشرہ رحمت میں کیا معمولات ہونے چاہیے ایک عام مسلمان کے؟ عشرہ رحمت کے اندر معاملات یہ ہونے چاہیے کہ نماز سے پہلے ہمیں نماز کا ایک اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ 11 مہینے اس کے اندر ہم جو نماز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری نفل وہ نفل کا ثواب ہے، جو فرض ہے وہ فرض کا ثواب ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر ہم یہ بات سوچیں کہ یہ پہلا عشرہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر اس کے اندر اگر ہم کوئی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو اس اہتمام کو بھی الگ سے ثواب ملتا ہے ہمیں۔ صحیح۔ یعنی کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ رمضان شریف ہے، یہ سحری ہے، یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، اور یہ چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ رمضان المبارک بھی ہے اور پہلا عشرہ بھی ہے، تو یہ ہماری جو غور و فکر ہے، یہ سوچ ہے، ہمیں اس غور و فکر کا بھی ثواب ملتا ہے، ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور یہ جو ماشاء اللہ سے علامہ صاحب سحری کون بناتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے باورچی ہیں وہ بناتے ہیں۔ اچھا جی جی ماشاء اللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ امی ماشاء اللہ سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور افطاری امی بناتی ہیں، وہ بھی باورچی بناتے ہیں؟ وہ باورچی دونوں باورچی بناتے ہیں؟ نہیں، بھابھی اور امی بناتی ہیں، افطاری بھابھی اور امی بناتی ہیں، سحری ہمارے باورچی بناتے ہیں۔ سحری باورچی بناتے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو آپ مطلب یہ کہ سحری میں آپ کو مطلب یہ زیادہ پکوان اچھے لگتے ہیں یا افطاری میں اچھے لگتے ہیں؟ افطاری میں، افطاری میں زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ جی سحری سادگی سے ہو جاتی ہے۔ سحری سادگی میں مطلب سحری میں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ سحری میں دہی اور سالن، بس لسی، دہی کو سالن کے ساتھ ملا کے مطلب الگ الگ؟ کبھی مکس کبھی الگ الگ۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور افطاری کیسے کرتے ہیں؟ افطاری بس یہ ہے کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا پانی پی لیتے ہیں زیادہ تو پھر جگہ نہیں بچتی، تھوڑے سے فروٹ کھا کے پھر نماز۔ تھوڑے سے فروٹ میں کیا کیا چیزیں مطلب ماشاء اللہ سے؟ تھوڑے سے فروٹ میں تربوز اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا دہی بلے وغیرہ، صحیح۔ بس یہ تھوڑا ہلکا پکوڑے سموسوں کا معاملہ نہیں ہے؟ صرف اپنا وہ تھوڑے سے پکوڑے سموسے بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے؟ جی تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اگر 1 کلو رکھے ہوئے سامنے جی تو اس میں سے 1 پاؤ تو آ ہی جاتے ہوں گے بالکل بالکل استعمال میں۔ دیکھیے ناظرین کرام، بہت زبردست جو ہے وہ گفتگو کی ہمارے ساتھ علامہ صاحب نے اپنی پرسنل چیزیں شیئر کی ہمارے ساتھ، اور یہ میں اس پہ ایک پیغام آج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، یہ آپ لکھیے گا کہ اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے
وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رحمت رمضان کی یہ ایمان افروز نشریات ود راؤ ناصر علی جہانگیر. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں ذرا مفتی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ افطار کیسے کرتے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ جناب سحری میں تو باورچی کھانا بناتا ہے لیکن افطار میں امی بناتی ہیں. امی کا جو بنایا ہوا کھانا اسے تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. ناظرین کرام، امی جو بناتی ہے نا وہ کمال بناتی ہیں. اور امی تو پھر امی ہے نا. خوش بخت وہ لوگ ہیں جن کی امی زندہ ہے بھائی. میں ہمیشہ کہتا ہوں جس کی ماں زندہ ہے نا اسے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم، ماں کی جو ہے وہ ہاتھ کو چوم کے پیروں کو چوم کے باہر نکلے، اللہ عزتوں کی ہوا چلا دے گا. آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اکثر لوگ میرے آتے ہیں جی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا فلاں ہو گیا، ہم یوں ہو گئے اور ہم وہ ہو گئے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ بتاؤ یہ سارا کچھ تو ہو گیا، امی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی امی تو ہیں. تو میں نے کہا پھر ٹینشن کس بات کی ہے بھائی؟ امی ہیں تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ امی کے پاس جائیں، امی کے پاؤں دبائیں، امی کے پاؤں کو بوسا دیں اور بولو امی میرے لیے دعا کریں. دیکھیں امی ادھر سے ہاتھ اٹھائیں گی، ادھر سے عرش سے فیصلے ہو جائیں گے اور یہ یوں کام ہو جائے گا، ٹک کر کے کام ہو جائے گا. آپ کہیں گے یار یہ تو بالکل بہت بڑی بات بتا دی. ہم یہاں گلیوں محلوں میں ادھر ادھر باباؤں کے پاس چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں، یار یہ تم کدھر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ فلاں فلاں بابا ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے کہا امی زندہ ہے؟ بولا ہاں. میں نے کہا اس بابا کے لیے بھی بولو امی سے دعا کروائیں، کیونکہ جو امی کی دعا ہے
اس کو میرے آقا نے فرمایا. یہ میں نہیں, مطلب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, دو جہانوں کے سردار فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ جب آپ گئے معراج پر, آپ نے ملاحظہ کیا پوری جنت کو, تو آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آواز سنی. تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے پوچھا کس کی آواز ہے؟ یہ سوال اور جواب جو ہو رہے ہیں نا ناظرین کرام, یہ مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے ہو رہے ہیں. اللہ کے حبیب سب جانتے ہیں, یہ امت کو بتانا تھا. تو آپ نے پوچھا بھی یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ نعمان ہے. فرمایا نعمان تو مدینے میں ہے. فرمایا یا رسول اللہ نعمان نے اپنی ماں کی ایسی کامل خدمت کی ہے کہ وہ مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں, اللہ پاک پوری جنت کو سنواتے ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں نعمان کرتے کیا تھے. آپ یقین کریں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب میں تفسیر پڑھتا ہوں, خدا کی قسم اشش کر اٹھتا ہوں. یہ جتنے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جس تک یہ پیغام جا رہا ہے, یا دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے, وہ اس بات کو باندھ لے پلو سے. وہ کیا حضرت نعمان کرتے یہ تھے کہ حضرت نعمان جو ہے وہ آٹا گوندتے تھے اور روٹیاں پکاتے تھے اور اپنی امی کے سر میں کنگھی کرتے تھے, تیل لگاتے تھے. اب یہ سارے کام تو آپ اور ہم کرتے نہیں ہیں, یہ سارے کام ہم نے ذمے لگائے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کے. جو شادی شدہ ان کو کہہ رہا ہوں میں, وہ اپنی بیویوں سے کہتے جاؤ میری ماں کی خدمت کرو. ابے بھائی خود خدمت کرنا, تیرے اوپر ہے نا خدمت کرنا. بیوی کے اوپر اگر وہ کر دے اس کی بڑی مہربانی, اگر وہ نہیں کر رہی بھائی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو رہا چلو کرو. یہ نہیں ہے بھائی, اسلام کو پڑھ لو. یہاں تک ہے, آپ ذرا تصور کریں, یہ ہمارے یہاں معلومات کو پہنچاتا نہیں ہے. ہم اپنے مطلب کا اسلام پسند کرتے ہیں, بس میری مطلب کی بات ہے بس بھائی, یہاں تک اسلام ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام میں تو جو بات آپ کے مطلب کی نہیں بھی ہے تو بھی ماننی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کیا ہے, اسلام نے تو یہ کہا ہے اگر آپ کی بیوی آپ کے بچے کو دودھ پلانے سے بھی انکار کر دے نا, تو آپ کو اجرت بھی اگر وہ مانگے تو آپ کو دینی پڑے گی, کیونکہ یہ اللہ نے اس کو حق عطا کیا ہے. اب ہمارے معاشرے میں جو ہم ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارا معاشرہ کس قسم کا بن گیا ہے. ادھر سے بہو آئی, ادھر سے جناب اس پہ ساری چیزیں مسلط کر دی, بولا میرے ابا کی خدمت بھی کر, امی کی بھی کر, مجھے بھی دن رات روٹیاں پکا. یہ بھائی وہ بالکل آپ کی خدمت اس پر فرض ہے, لیکن آپ کی ماں کی اور باپ کی خدمت آپ پہ فرض ہے. جو ہمارے نوجوان حضرات ہیں ماشاءاللہ, ہمارے مفتی صاحب کی تو امی ہیں, وہ سحری تو ماشاءاللہ باورچی بنا ہی دیتا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے ناظرین کرام, یہ آپ تک پہنچنی چاہیے اور آپ لے لیں اس بات کو. یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں ناظرین کرام, 14-15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے ہمارا. اب جب روزہ ہم 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد جب ہم افطار کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہم اس وقت وہاں یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا نشانہ ہوتا ہے وہ پکوڑے اور سموسے ہوتے ہیں, یا پھر مفتی صاحب آپ تربوز کھاتے ہیں زیادہ, یا تربوز پہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بات بتائیے, دو جہانوں کے سردار نے ہمیں کیسی افطاری بتائی ہے. سائنس کی میں آج آپ کو مثال دوں. سائنس یہ کہتی ہے کہ 15 گھنٹے کا جو یہ ہم ایک, وہ تو چونکہ فاقہ کہتے ہیں نا, اس کو ہم روزہ کہتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو 15 گھنٹے کا فاقہ رکھے گا تو وہ اس کے جسم کے اندر ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکٹیریاز پیدا کر دے گا جو کینسر سے لڑنے کی قوت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوتا گیا جب ہم افطار پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سموسے, ادھر سے سموسے بھی ڈال رہے ہیں, پکوڑے بھی ڈال رہے ہیں, ادھر سے جناب روح افزا کا شربت بھی جلدی سے لے آؤ, اور ادھر سے جناب آپ مفتی صاحب بتا رہے ہیں تربوز بھی لے آؤ, اور پھر جناب خربوزہ بھی لے آؤ. اب جب ایک ساتھ آپ سب کچھ ڈال رہے ہیں تو اندر جو حشر نشر ہو رہا ہوتا ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے بھی ہلا نہیں جا رہا ہوتا. تو بھائی ایسے روزے کا کہیں ہمیں حکم نہیں ہے اسلام میں. آئے میں بتاتا ہوں آپ کی صحت کا راز. اس پروگرام کے توسط سے یہ بات آپ تک پہنچ گئی. خدا کی قسم میں آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے سکتا ہوں, اگر اس بات پر آپ عمل کر لیں, کیونکہ میں نے کیا ہے تو میری زندگی بدل گئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ اس پر عمل کر لیں, خدا کی قسم ایسی صحت ملے گی, آپ ساری عمر مجھے دعائیں دیتے رہیں گے. اور وہ یہ ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو نیم گرم پانی رکھیں اور کھجور رکھیں. یہ میرے آقا کی سنت ہے, نیم گرم پانی اور کھجور, اس سے آپ کریں افطار. اور اس کے بعد وقفہ دے دیں اس کے بیچ میں 10 سے 15 منٹ کا, نماز ادا کر لیں. آپ یقین جانیے اس کے بعد آپ کھا لیں جو آپ نے کھانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کھائیں, کھا لیں, لیکن اس میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ دے دیں. خدا کی قسم آپ 2 سے 3 دن کریں گے, آپ کے اندر ایک حیرت انگیز قسم کی طاقت پیدا ہوگی, حیرت انگیز قسم کی آپ کے بدن میں چستی آ جائے گی. آپ کہیں گے یار روزے تو میں پہلے بھی رکھتا تھا, رمضان کے روزے تو پہلے بھی آئے, لیکن یہ کیا میرے اندر ایک انقلابی تبدیلی آئی. وہ تبدیلی اس لیے آئی کہ ہم نے سنت کا راستہ پکڑ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں توے کی پکی ہوئی کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے. آج سائنس ہمیں کہہ رہی ہے یہ بات, تو ہمارے ہاں کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں سائنس نے کہا تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں سائنس بھی خدا کی قسم محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ارے سائنس کی کیا اوقات ہے, سائنس تو اب ریسرچ کر کر کے اب اچھل رہی ہے, اب کود رہی ہے کہ جناب ہم نے یہ راز معلوم کیا, یہ راز معلوم کیا. ارے بھائی یہ سارے کے سارے راز دو جہانوں کے سردار نے آج سے 1500 سال پہلے امت کو عطا کر دیے. امت کو بتا دیا کہ روزہ کھولنا کیسے ہے, روزہ رکھنا کیسے ہے, روزے کے کیا
جو فیوز و برکات ہیں ہمیں کیسے سمیٹنے ہیں. تو اس کو سمیٹنا اگر چاہتے ہیں تو آج کی جو افطاری ہے وہ میرے کہنے کے مطابق ذرا کر لیں. ٹھیک ہے آپ کو بڑا مشکل لگے گا, پکوڑوں سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے, سموسوں سے ہٹنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, اور اس پر اگر دہی بڑے بنے ہو تو وہ اور مشکل ہوتا ہے, اور پھر وہاں اگر تربوز اور مطلب اور چیزیں وہاں رکھی ہوں تو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ترین کام ہے. میں نہیں کہتا آسان ہے, بہت مشکل ہے, لیکن خدا کی قسم ایک چیز آپ آج کر لیں, آج کر لیں, کل میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں, اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جب آپ سادہ پانی اور کھجور سے روزہ کھولیں گے اور 20 منٹ کا وقفہ دیں گے تو آپ کو ناصر علی جہانگیر کے لیے آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. کیوں نکلیں گی؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک بڑی حیرت انگیز تبدیلی آئے گی. آپ کہیں گے یار یہ تبدیلی آج سے پہلے کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ یہ جو سموسے اور پکوڑوں کے آپ نے پہاڑ بنائے ہوئے اور دھڑ 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 اندر ڈالے جا رہے ہیں, اندر ڈالے جا رہے ہیں. تو سائنس اسی لیے تو کہہ رہی ہے بھائی تھوڑے کم کھاؤ. تو پھر ہم نے تو دیکھا ہے تو ایسے لیٹتے ہیں دھڑ کر کے زمین پہ اور فرش پہ پڑے ہوتے ہیں جناب, پھر مغرب بھی گئی اور پھر جناب تراویح بھی گئی اور اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں سحری کے لیے, آؤ بھائی سحری لے آؤ. ایسے نہیں ہوتا بھائی, اپنے حال پہ بھی رحم کھائیں. اور رمضان کے فیوز و برکات اگر سمیٹنے ہیں تو مفتی صاحب نے جو بتایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان چیزوں سے بچے. ویسے مفتی صاحب فرمائیں گے کہ یقینی طور پہ ظاہراً ماشاءاللہ سے یہ جو ہم رمضان کے عشرۂ رحمت سے گزر رہے ہیں اس میں جو زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ تو ظاہراً ہم پورا سال دے سکتے ہیں, لیکن رمضان المبارک میں اگر زکوٰۃ دی جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ ویسے تو ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں عام دنوں میں وہ تو ظاہراً ایک اس کا اللہ پاک نے ایک مقام رکھا ہے, کہ رمضان میں زکوٰۃ دینے پہ کیوں زور دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو رمضان المبارک ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں اس کا اس لیے حکم دیا ہے تاکہ اس کے اندر ہمیں اس کا ثواب ڈبل ملے. جی جی جی. اور یہ رمضان جو ہے یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر ہر جو عمل ہے اس کا ثواب ملتا ہے ڈبل. اب رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو ہمارا یہ جسم ہے اس کا بھی ہم نے حق ادا کرنا ہے, وہ ادا کرنا ہے روزے کی حالت میں, اور جو ہمارا مال ہے اس کا بھی ہم نے حق ادا کرنا ہے, وہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کی صورت میں. صحیح. اور رمضان المبارک کے اندر یہ جو ہم نے سارے حق ادا کرنے ہیں وہ تراویح کی صورت میں, ہمارا جو یہ جسم ہے اس کا حق ادا کرنا ہے تراویح کی صورت میں, روزے کی صورت میں. اور یہ جو ہمارا مال ہے یہ ساری چیزیں رمضان المبارک کے اندر اسی لیے ان کا حکم ہے تاکہ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر یہ چیزیں ادا کرتے ہیں تو ان کا ثواب ڈبل ہے. اور یہ جو ہے یہ سنت بھی ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر زکوٰۃ دے اس کی زکوٰۃ کے اندر اگر کوئی مال ایسا ہے جو حرام ہے اس کو یعنی کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن مطلب اس کے بعد مثال کے طور پہ 50 لاکھ پڑے ہوئے یا 50,000 پڑے ہوئے یا کوئی بھی رقم پڑی ہے تو اب وہ کیسے تعین کرے, مطلب اس کی کس طرح سے ترتیب بنائے گا؟ وہ اس کی ترکیب یہ کہ اگر اس کے پاس 50,000 ہیں, اگر وہ 50,000 اس کے پاس پورے سال رہے تو اس کی وہ زکوٰۃ نکالے اس طرح کہ 50,000 میں سے اگر اس نے کوئی منافع حاصل کیا تو وہ جو منافع ہے منافع کو کر دے گا الگ, جو اس نے پیسے کمائے ان کو وہ کر دے گا الگ, جو اس نے پیسے سنبھالے ہوئے تھے اس میں سے وہ پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. جو 50,000 اگر اس کے پاس پورا سال رہے تو وہ اسی میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن اگر وہی 50,000 اس کے پاس رہے اور اسی میں سے وہ اور بھی کماتا رہا, کم ہوتے رہے زیادہ ہوتے رہے, کم ہوتے رہے زیادہ ہوتے رہے, تو وہ ان پورے مال کا تعین کیا جائے گا. اگر صرف 50,000 ہے تو صرف 50,000 کا تعین کیا جائے گا, اگر 50,000 کم بھی ہوتے رہے زیادہ بھی ہوتے رہے تو پورے مال کا تعین کیا جائے گا, اور پورے مال کا جو تعین ہوگا اس کا پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے, تو 2.5% میں اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اس پہ 2.5% جو ہے 2,500 روپے زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. لیکن یہ اس پر ہے جو مال آپ کے پاس آپ کے استعمال سے زیادہ ہے. اور سب سے اہم چیز اس کے اندر یہی ہے کہ جو ہمارا گھر ہے, جو ہماری گاڑی ہے, جو ہمارا کاروبار ہے, اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اس پر ہے جو آپ کے پاس مال آپ کے منافع کی شکل میں آپ کے پاس. اسلام دیکھیں کتنا آسان مذہب ہے ناظرین کرام, اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں جو ہے ایک محرومی ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی کرتے ہیں, جبکہ خدا کی قسم زکوٰۃ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بدن کو پاک کرتی ہے, آپ کے مال کو پاک کرتی ہے, آپ کی نسل کو پاک کرتی ہے, اور آپ کے سارے محلے کو پاک کرتی ہے. کیونکہ زکوٰۃ ہی تو ہے ناظرین کرام, جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, اور ہمارے مال کی زکوٰۃ ہمارا مال جو اس میں سے ہم نکال رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی سوچیں ہم کھانے جو کھاتے ہیں, اب کوئی پھل بھی لے کر آتے ہیں, خربوزہ ہی لے کے آتے ہیں, تو اس میں سے چھلکا آپ اتار دیتے ہیں, اس کے اندر کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ اللہ نے اور ہم نے عطا کیا ہمیں کھانے کے لیے. تو آپ ذرا سوچئے ان چیزوں پر, یہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے اور اس کی رحمت ہے
کہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنے ہر چیز کو پاک کر سکتے ہیں. بلکہ اہل کراچی اس بات کو جانتے ہیں کہ گولڈن مارکیٹ میں 90s کے عشرے میں جب آگ لگی تھی تو میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں. اور آگ اتنی شدت کی تھی کہ تمام کے تمام جو ہے وہ پورے کے پورے گوڈاؤن لوگوں کے جل گئے، پوری دکانیں جل گئی. ناظرین کرام، میں اس زمانے میں مجھے یاد ہے جب میں وہاں گیا تو 2 بھائیوں کی دکان ایسی تھی ناظرین کرام کہ جب انہوں نے شٹر کھولے تو وہ دکانوں کے اندر ایک پتا تک نہیں جلا تھا، ایک معمولی سی کوئی چیز نہیں جلی تھی، اور ان کا پورا سامان بالکل ایسے حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا. میڈیا آ گیا اس پہ، ہم لوگ ان سے ملے تو ہمیں یقین جانے جب ان نوجوانوں نے جو گفتگو کی ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو آبدیدہ کر دیا. جو وہاں میڈیا موجود تھا، ہم موجود تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کیا کیا کہ یہ ساری مارکیٹ جل گئی. گولڈن مارکیٹ بہت مشہور واقعہ ہے کراچی کے لوگ جانتے ہیں. جس وقت یہاں پر ایک بہت بڑے پیمانے پہ آگ لگی تھی تو ان نوجوانوں نے کہا کہ بھائی کبھی ہمارے والد نے زکوٰۃ نہیں روکی اور کبھی ہم نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ، ہم پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں تو جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور یہ ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ دونوں دکانوں کا سامان، ہر چیز محفوظ تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے ناظرین کرام، ہم اپنے مال کو تجوریوں میں رکھتے ہیں، بینکوں کے لاکرز میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے. وہ محفوظ اس وقت ہے جب ہم اس کی پوری زکوٰۃ نکال دیں گے. خدا کی قسم اللہ اس کی حفاظت کرے. تو آج کی اس ٹرانسمیشن سے، رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن سے ہمارا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ. اور چونکہ پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین رضا قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت ہے. تو اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے دوستوں کے ساتھ اور مختلف موضوعات پر ہم آپ سے بات کریں گے. اور اب ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اسی نعت پر جو ہے یہ اختتامی کلام، اور انشاءاللہ اللہ سب کا حامی ہو، ناصر ہو. جی ماشاءاللہ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا